ایک عبادت گزار شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لمبی زندگی عطا فرمائی اور وہ سب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اچھا، اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس طریقے سے اس نے 200 سال گزارے۔ اب آپ استقامت کا اندازہ لگائیے کہ 200 سال، ہمارے ہاں تو نارمل 60-70 سال کی ایوریج ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں بھی ہم لوگ تو روزانہ ہم سے کئی سارے گناہ وہ جانے انجانے میں سرزد ہوتے ہیں۔ اور اس شخص کی استقامت آپ دیکھیے کہ اس نے 200 سال بغیر گناہ کیے عبادت کرتے ہوئے اپنا وقت گزار دیا۔ لیکن افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب آئی اور برسیسا نے اپنی ساری محنت ضائع کر دی۔ اچھا، ہوا کیا واقعہ، آپ اس کو سنیں تو آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ شیطان وہ انسانی روپ کے اندر برسیسا کے پاس پہنچا، اور اس کا عبادت خانہ یعنی جس جگہ وہ عبادت کیا کرتا تھا وہاں پر اس کے باہر کھڑے ہو کر کے شیطان نے اسے آواز دی، اور اس نے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اسے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ وہ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے منع کر دیا۔ جب شیطان نے یہ جواب سن لیا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرا وار تو خالی چلا گیا ہے، اب اس نے دیکھا کہ میں دوسرا کوئی ہتھیار استعمال کرتا ہوں۔ اب شیطان کا آپ وار دیکھیے کہ شیطان نے کیا کیا کہ 3 دن اس شخص کے گھر کے باہر وہ عبادت کرتا رہا۔ اچھا، عبادت کا عالم اس کا یہ تھا کہ نہ وہ اس درمیان سویا، نہ ہی اس نے کچھ کھایا پیا، اور چونکہ یہ انسانی شکل میں تھا اور برسیسا نے اسے انسانی سمجھ رہا تھا، تو اب یہ ہوا معاملہ کہ وہ اس کی عبادت دیکھ کر کے بہت متاثر ہو گیا، اور برسیسا نے اس سے پوچھا کہ مجھے تو 200 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے، لیکن اب تک میں یہ رتبہ حاصل نہیں کر سکا ہوں کہ جو تمہیں ملا ہوا ہے۔ مجھے تو سونے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے اور مجھے کھانے پینے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، کاش میں تمہاری طرح عبادت کر سکتا۔ اچھا، تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو مجھے؟ تو شیطان نے اس سے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ مجھے گناہ یاد آتا ہے تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، پھر مجھے بھوک بھی نہیں لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، اور نہ ہی مجھے نیند آتی ہے، اور چونکہ تم سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے اس لیے تمہاری یہ کیفیت ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر تم واقعی میں مجھ جیسا بننا چاہتے ہو تو ایک مشورہ ہے میرا کہ تم ایک گناہ کر لو۔ اگر تم گناہ کر لو گے تو پھر تم پر بھی خوف خدا کا غلبہ ہو جائے گا، اور پھر تم بھی میری طرح بغیر کھائے پیے اسی طریقے سے عبادت کرتے رہو گے۔ شیطان سمجھ چکا تھا کہ میرا وار کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے اور میں آگے اپنا کام کر جاؤں گا، اور شیطان اسی میں لگا ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے شیطان کا یہ وار تھا اس کا کہ کتنا بدبخت ہے اور کتنا چالاک ہے۔ اس نے پہلے تو برسیسا کو دوست بنا کر کے بہکانا چاہا، جب وہ بات نہیں بنی تو عبادت گزاری کا ڈھونگ رچا اس نے، اور جال دیکھیے کتنا خطرناک ڈالا ہے اس نے کہ اس سے کہا کہ اگر تم بھی اسی طریقے سے ماہر ترین عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو گناہ کر لو۔ اب یہاں شیطان کی اس تھیوری کو سمجھیے آپ کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ برسیسا گناہ کا انجام خوف و خشیت اور نیکی کی توفیق سے نکلے گا، اور یہ سرے سے ہی یہ تھیوری غلط تھی۔ یہ بات ذہن میں ہمیں بٹھانی چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی شیطان لوگوں کو اسی طریقے سے وسوسے دلاتا ہے کہ کبھی گناہ کر لو، بعد میں نیکیاں شروع کر لینا۔ کتنے ایسے ہیں جن سے کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیے تو ان کا جواب معلوم ہے کیا ہوتا ہے، آج نہیں کل سے پڑھیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، یعنی آج نماز قضا کر لو اور کل سے وہ اس کے بعد تم نمازوں کی توفیق مل جائے گی اور کل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کئی سارے ایسے بھی نوجوان ہیں جو شراب کے عادی ہو گئے ہیں، شراب پیتے ہیں، تھوڑی سی پی لیتے ہیں۔ یاد رکھیے شیطان کا بہت بڑا وار ہے، اور کئی سارے تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں اور جب انہیں بتایا جائے کہ آپ یہ گناہ کرتے ہیں تو ان کا جواب معلوم ہے کیا ہوتا ہے، ارے اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، اور انسان سمجھ نہیں پاتا اس چیز کو کہ شیطان کس طریقے سے یہ حملے استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ پہلے بھی جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہے ان کو ہلاکت تک لے جانے والی چیز وہ گناہ ہی تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ کرے تو نتیجے میں اسے عبادت کی توفیق مل جائے، بلکہ گناہ کا انجام یہ ہلاکت ہوتا ہے۔
اور بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو، یعنی پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے ایک قدم اٹھائے تو دوسرا قدم خود بخود آگے چل جاتا ہے۔ ہوا نا، آپ نے کبھی اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ ہاں ہم کبھی ڈھلان سے نیچے اتریں تو تیزی کے ساتھ ہم نیچے اترتے ہیں۔ تو یوں ہی بندہ ایک گناہ کر لے تو اب نفس امارہ اور شیطان دونوں دوسرے گناہ کی طرف اسے دھکیل دیتے ہیں، اور یہی شیطان کی وہ سازش تھی جو اس خبیث نے برسیسا کے ساتھ چلی۔ اور برسیسا نے کہا کہ اچھا ماہر اور عبادت گزار بننا ہے تو گناہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ دیکھو میں نے جس رب کریم کی عبادت میں اتنا عرصہ گزارا ہے، اب میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو شیطان نے کہا بھائی، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو معذرت کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اس کی بخشش کا سوالی بنتا ہے، اور یہ کیفیت پانے کے لیے تمہیں گناہ کرنا ہی پڑے گا۔ تم نے اتنا وقت گزار دیا ہے عبادت کے اندر کہ تمہیں اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر کے برسیسا بہک گیا۔ اس نے بولا اچھا بتاؤ گناہ کون سا کرنا ہوگا؟ تو اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم بدکاری کر لو۔ اللہ اکبر۔ برسیسا نے انکار کیا کہ نہیں، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو شیطان بولا ٹھیک ہے، کسی کو قتل کر دو۔ تو اس نے وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو شیطان بولا چلو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم شراب پی لو۔ تو اب اس پر برسیسا راضی ہو گیا، اور اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، شراب پینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، تھوڑی سی شراب پی لوں گا اور اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اب اس نے شراب خریدی، اسے پی گیا۔ اب اسے جب نشہ چڑھا ہے نا، تو نشے کی حالت میں اس نے بدکاری بھی کر لی اور قتل ناحق کا گناہ بھی اپنے سر لے بیٹھا۔ جب اس نے یہ سنگین جرم کیے تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے سزا ہوئی، کون سی؟ پھانسی کی سزا ہو گئی۔ جب اسے پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا تب شیطان پھر اس کے پاس آیا اور اس نے کہا میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، بس میری ایک بات مان لو تم، میں تمہیں یہاں سے آزاد کرا دوں گا میں۔ اس نے کہا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے مجھے سجدہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ 200 سال گناہوں سے بچ کر کے عبادت گزارنے والا برسیسا شیطان کے چال میں پھنس گیا، اور اس نے کیا کیا؟ شیطان کو سجدہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کفر کیا اور اسی وقت اسے موت آ گئی، اور یہ بدبخت ایمان سے پھر کر کے مرتد ہو کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ڈرنے کا مقام ہے، خوف کی بات ہے کہ جب 200 سال عبادت میں گزارنے والا بندہ ایک بھی گناہ جس نے نہیں کیا ہو، اتنا بھیانک انجام ہوا، تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم سے تو رات دن نہ جانے کتنے سارے گناہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم انجام سے بے فکر ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، جنت تو بہت آسانی سے ہمیں سیدھی سیدھی مل جائے گی، جبکہ یاد رکھیے سب سے بڑی کامیابی ایمان کے ساتھ رخصتی ہے، کہ بندہ اس دنیا سے جائے تو وہ ایمان کے ساتھ چلا جائے۔ آج ہمارے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ کیش ہے یا گولڈ ہے، تو وہ گھر میں ہر طرح کی سیکیورٹی کا انتظام کرتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی چور چرا نہ لے جائے۔ مال گھر میں زیادہ رکھا ہوا ہے تو وہ ہر وقت سے فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا مال کوئی چرا کر کے نہیں لے جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے سینے کے اندر جو سب سے بڑی دولت ہے نا، وہ ایمان کی ہے، اور شیطان چور ہے، وہ ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کیسے اسے چرا لوں، کیسے میں اسے نکال لوں یہاں سے۔ تو وہ تو ہر حربہ استعمال کرے گا، جیسا ممکن ہو سکتا ہے اسے وہ چیز استعمال کرے گا۔ ظاہری طور پر جو دشمن ہوتے ہیں ہم ان سے بچنے کی بہت کوششیں کرتے ہیں، اور کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں انسان کے بارے میں پتہ ہے کہ فلاں ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے بات چیت نہیں کریں گے، اگر یہ کچھ کھانے کے لیے دے گا تو ہم نہیں کھائیں گے، اس کے گھر نہیں آئیں گے جائیں گے، ہر طریقے سے ہم اس سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن جو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، ہم اس کے وار سے کیسے بچیں؟ آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کسی دشمن کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہم اس سے احتیاط کریں گے، ہم اس سے بچیں گے، لیکن شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا جس دشمن کے بارے میں، ہم اسی سے بے خبر ہیں اور ہمیں نہیں معلوم۔ یاد رکھیے، دیکھیے اس واقعے سے کتنا عبرتناک واقعہ تھا یہ، کہ شراب کی برائی کا سبق بھی ہمیں جو ہے اس سے ملا، کہ برسیسا نے جو ہے وہ شراب کو ہلکا گناہ سمجھ کر کے اس سے جو ہے وہ اسے استعمال کر لیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ قتل بھی ہو گیا اس سے، اور بدکاری میں بھی وہ مبتلا ہو گیا۔ تو شراب پینا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ جو لوگ جو ہے آج کل ہمارے نوجوان اس چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، اور شراب یہ تو الخبائث ہے، یعنی گناہوں کی جڑ ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ عبرت حاصل کریں۔ 200 سال کسے کہتے ہیں؟ 200 سال
گناہ کیے بغیر جس نے صرف اور صرف عبادت کی ہو، اور اللہ اکبر آخر میں وہ کفر کر بیٹھا اور وہ اس دنیا سے اسی حالت میں چلا گیا۔ جب اتنے بڑے عبادت گزار کا انجام ایسا ہو سکتا ہے، اور اپنے خاتمے سے بے خبر ہو کر کے ہم لوگ کیسے بے فکر ہو کر کے ہم رہ سکتے ہیں؟ ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، جب اس دنیا سے ہم جائیں تو کلمہ طیبہ پڑھنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ شیطان کتنا بڑا بدبخت ہے کہ یہ پہلے دیکھیے برسیسہ کے پاس دوست بن کر کے آیا، جب اس نے اسے منع کر دیا اور یہ اس کا وار ختم ہو گیا تو وہ یہ نہیں کہ ناکام ہو کر کے چلا گیا کہ چلو میرا یہ وار جو ہے وہ ناکام ہو گیا میں چلا جاؤں، نہیں، ذلت اٹھانے کے باوجود بھی وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ ڈٹ کر کے آگے آیا، اور برسیسہ کے عبادت خانے کے سامنے اس نے 3 دن 3 راتیں بغیر سوئے، بغیر تھکے، بغیر کچھ کھائے وہ مسلسل عبادت کرتا رہا۔ اور اس بدبخت کی ڈھٹائی پر آپ غور کریں، ذرا دیکھیے کہ کتنا خبیث دشمن ہے یہ، کہ اسے جتنا بھی ذلیل کر لیا جائے پھر بھی انسان کا پیچھا یہ نہیں چھوڑتا ہے، لگاتار یہ پیچھے لگا رہتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ایک وسوسے کو جھٹک بھی دے تو پھر دوسرا ڈالے گا، دوسرے کو جھٹک دے تو پھر وہ تیسرا ڈالے گا، اسے ذلیل کرو، اعوذ باللہ پڑھ کر اسے جو ہے جھلساؤ، لا حول پڑھ کر کے اسے دور بھگاؤ، مگر یہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو شیطان بھی قبر میں مردے کے ساتھ اتر جاتا ہے، وہاں بھی منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں بہکانے کی یہ تک کوشش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف تو اتنا خبیث دشمن ہے ہمارا جس کے معاملات اتنے خطرناک ہیں، اور دوسری طرف ہم اگر اپنے حال کو دیکھیں ذرا، معاشرے میں کئی ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد گیا تھا، جوتا گم ہو گیا تھا میرا، اب میں اس کے بعد واپس نہیں گیا۔ اللہ اکبر! صرف ایک بار کوئی معاملہ ہو گیا، نقصان ہو گیا تو دوبارہ مسجد جانا ہی چھوڑ دیا۔ آپ کو ایسوں سے پوچھئے کہ بازار میں کتنی مرتبہ ہمارا نقصان ہوتا ہے، سینکڑوں بار ایسا ہوتا ہے، ہم نے کچھ خریدا ہو، ہمارا نقصان ہو گیا، کبھی بھول سے ہم رقم جو ہے وہ زیادہ دے دیتے، کسی کو واپس نہیں لیتے ہیں، کبھی دکاندار ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے، کبھی دھوکے سے نقلی نوٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ایسے کئی سارے نقصانات ہم اٹھا لیتے ہیں، لیکن ذرا سی بات پر جو ہے مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ حضرات ہیں کہ جو داڑھی رکھ لیتے ہیں مگر کوئی ایک آدھ بندہ اگر اسے کوئی تانا دے دیتا ہے تو وہ مایوس ہو کر کے اس کے بعد جو ہے وہ داڑھی منڈا کر کے اس گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ پھر جاتے ہیں کہ کسی ایک داڑھی والے کو جھوٹ وغیرہ بولتے ہوئے دیکھ لیا تو کہا یہ لو داڑھی رکھ کر کے تم جھوٹ بولتے ہو۔ جھوٹ بولنا داڑھی رکھنے والے کے لیے بھی منع ہے اور جس نے نہیں رکھی ہے اس کے لیے بھی منع ہے۔ اس دشمن کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، یہ شیطان بہت بڑا ہمارا دشمن ہے۔ یہاں تک اس بدبخت کو معلوم تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر اس کا کچھ بھی زور نہیں چل سکتا، اس کے باوجود اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جب منی روانہ ہوئے تو یہ بدبخت وسوسے ڈالنے کے لیے آیا۔ آپ نے اسے کنکر مارے، یہ زمین کے اندر دھس گیا، پھر آیا، پھر کنکر کھائے، پھر آیا، پھر کنکر کھائے اور زمین کے اندر تک جو ہے وہ دھس گیا تھا۔ آپ دیکھیے کتنی ذلت اٹھا رہا ہے، پھر بھی باز نہیں آ رہا ہے، اور دوسری طرف ہمیں ذرا سی بات پر نیکی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کامیابی پانے کے لیے دشمن سے 4 قدم آگے رہنا پڑتا ہے، اور شیطان خبیث اتنا ڈھیٹ ہے، اتنا ضدی ہے، اور ہمیں نیکیوں پر اس سے 4 گنا زیادہ استقامت اختیار کرنی چاہیے، تبھی ہم اس سے بچ پائیں گے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا جو حملہ ہے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے انسان کا ایمان چھین لے، ایک مومن کا ایمان چھین لے۔ وہ ہر وقت کوشاں رہتا ہے اور اس پر وہ ہر طریقے کی کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ آج آپ دیکھیں نا، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو گانے سنتے ہیں، کفریہ گانے جن کے اندر یہ ایسے لفظ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ انہیں بول رہے ہوتے ہیں۔ اچھا انہیں بتا بھی دیا جائے، اس کے باوجود کچھ تو ایسے ہیں کہ ارے مجھے یہ گانا پسند ہے اس لیے وہ گا لیتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کے باوجود وہ لوگ اس سے دوری اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے،
اور یہ شیطان جو ہر وقت اس چیز میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، ہمیں اس سے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں،